ملا نصیر الدین خود بھی ایک حکیم تھے، لیکن جب کبھی ان کے گھر کا کوئی فرد بیمار پڑ جاتا تو وہ کسی دوسرے حکیم سے علاج کرواتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی بیوی سخت بیمار ہو گئی اور کئی ہفتوں تک اس حکیم کی زیر علاج رہ کر مر گئی۔ بیوی کے مرنے کے بعد ملا نے علاج معالج کی اخراجات ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ حکیم نے ملا کے خلاف حاکم شہر کی عدالت میں 50 دینار کا دعویٰ کر دیا۔ تقریباً مقدمے کا پورا ثبوت ملا کے خلاف نظر آ رہا تھا۔ ملا نے عدالت سے گزارش کی کہ مدعی سے چند سوالات پوچھنے کی اجازت دی جائے، اور ملا کو اجازت مل گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کے پاس کس وقت گیا تھا؟ حکیم نے جواب دیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ حکیم نے کہا، آپ نے بولا تھا میری بیوی بیمار ہے، اسے جا کر دیکھیں۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا اگر حرج برداشت کر سکتے ہو تو جا کر دیکھ آتا ہوں۔ پھر اس بارے میں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا اگر حاصل شکایت معلوم ہو گئی تو اخراجات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ نے مجھے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا 40 دینار سارے علاج کے لوں گا۔ یہ رقم زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بیماری پر منحصر ہے۔ کیا میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہوائے آپ اسے مار ڈالیں، ہوائے اسے تندرست کر دیں کہ میں آپ کو سارے کے سارے اخراجات ادا کروں گا؟ حکیم صاحب نے مسکرا کر جواب دیا، یہ تو بات کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ میں نہیں سمجھتا اس بیچاری کو مارنا میرے فرائض میں سے تھا۔ میرا کام تو اسے تندرست کرنا تھا۔ کیا آپ نے میری بیوی کو تندرست کیا؟ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ بیچاری مر چکی ہے۔ کیا آپ نے میری بیوی کو مارا؟ مذاق چھوڑ دیں، وہ تو اپنی آئی سے مر گئی ہے۔ اب ملا نے عدالت کو مخاطب کر کے عرض کیا، حضور والا، آپ نے سب کچھ سماعت فرما لیا اور ساری شرط بھی سن لی۔ معاہدہ یہ تھا وہ بیوی کو تندرست کریں یا مار ڈالیں، علاج کے اخراجات حکیم صاحب کو ادا کرنے ہوں گے۔ اب مقدمے کے جملہ گواہ حضور کے سامنے ہیں۔ انہوں نے نہ اس کا علاج کر کے تندرست کیا اور نہ ہی ان کے ہاتھوں اس کی موت ہوئی۔ دونوں کاموں میں سے انہوں نے کوئی بھی کام تکمیل پذیر نہیں کیا۔ سب سن کر عدالت نے فیصلہ ملا کے حق میں کر دیا اور حکیم حیرانگی کی تصویر بنا رہا۔